قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کئی مرتبہ موت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور دنیا کی بے ثباتی کو، دنیا کا ناپائیدار ہونا، اس کو بھی بڑا واضح طور پر بیان فرمایا۔ اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے۔ ایک طرف قرآن فرما رہا ہے کہ تم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں یہ یاد رکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شے نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے، اس سے ہمکنار ہونا ہے۔ پھر قرآن نے یہ بھی واضح طور پر فرمایا کہ سوائے رب تعالیٰ کی ذات کے ہر شے فانی ہے۔ قرآن پھر یہ بھی فرماتا ہے کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ، بلند و بالا پہاڑ پر چلے جاؤ، زمین کی گہرائی میں چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، موت تمہیں آ پہنچے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہیں بھی تم موت سے فرار نہیں ہو سکتے۔ اس کو بھی قرآن نے واضح طور پر بیان فرمایا۔ یعنی اب ہمیں اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم میں سے کوئی شخص چاہے وہ جتنا عرصہ مرضی جی لے، بالآخر اسے مرنا ہے، جلد یا بدیر، جوانی میں، بڑھاپے میں، کہیں نہ کہیں جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا اسے یہاں سے جانا ہے۔ جو آج کی حدیث ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یتمنى احدکم الموت ولا یدعو به قبل ان یأتی، او کما قال۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ موت کا آنا برحق ہے، ہم میں سے ہر ایک نے جانا ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی اس کی تمنا نہ کرے، اس کی دعا نہ مانگے کہ میں مر جاؤں۔ آنا ایک الگ معاملہ ہے، جب اس کا وقت ہوا تب اس نے آ ہی جانا ہے، وہ آپ کے مانگنے یا نہ مانگنے پر موقوف نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی موت مانگ نہیں رہا تو اسے موت آنی نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہمیں سبق یہ دیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی تمنا نہ کرے، منہ سے نہ مانگے، اس لیے اب اگلا اس کا جو جملہ ہے، اس لیے اذا مات احدکم انقطع عملہ، اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا، جبکہ مومن کی عمر زیادہ ہو تو اس کی نیکیاں ہی زیادہ ہوں گی۔ اب یہ وجہ ہے، اب جو مومن اپنے آپ کو کہتا ہے، سمجھتا ہے، مانتا ہے، وہ یہ دیکھے کہ کیا میں واقعی خیر کے کام کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں مومن کی عمر اگر زیادہ ہو تو نیکیاں ہی بڑھیں گی نا۔ اب نیکیاں ہی بڑھ رہی ہیں نا، اگر اس کی عمر میں اضافہ ہو رہا ہے یا اس کی عمر زیادہ ہے تو اس میں نیکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جب وہ موت کی تمنا کرے گا، موت کی دعا مانگے گا تو اعمال منقطع ہو جائیں گے۔ فرمایا نہ تمنا کیا کرو، مانگا نہ کرو، اس لیے کہ جب وہ آنی ہے تب تو آ ہی جانی ہے، اس کے آنے سے کیا ہوگا، اعمال منقطع ہو جائیں گے۔ جب جتنی تمہاری عمر ہے نیکیاں ہی بڑھ رہی ہیں اس میں، تو یہ ان کے لیے ہے جن کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں، جو اپنی عمر میں نیکیاں کما رہے ہیں، ان کو فرمایا گیا منہ سے نہ مانگو۔ اس لیے بسا اوقات ایسا ہے کہ ہم نے مانگ لی اور وہ کسی ایسے حال میں آ گئی جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ ہاں، ہمیں اس سے ہٹ کر ایک دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ضرور سکھائی، کیا کہ اے اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، او کما قال علیہ السلام، کہ دعا کیا مانگے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا اس دنیا سے جانا بہتر ہے مجھے وفات دے دے۔ لیکن اس میں آپ نے مانگا نہیں ہے، یا اللہ مجھے، جس طرح ہمارے بچے وہ جذبات کے عالم میں آپ اسے ڈانٹیں نا، تو ہم میں سے بعضوں کے بچے ایسے ہوتے ہیں، وہ بچپن میں یہ ہر آدمی یہ کام کرتا ہے، اس سے ہو کر گزرا ہوتا ہے۔ جب اس کو بڑا کوئی ڈانٹ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں ہی ملا ہوں، اللہ کرے میں مر جاؤں، تمہیں میں ہی ملا ہوں ڈانٹنے کے لیے۔ تو اس کو پیار سے سمجھایا جائے کہ بیٹے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا۔ ہاں، اسے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے اعمال اچھے کر لو، لیکن اس کی تمنا نہ کرو۔
اس کو منہ سے نہ مانگو، اس لیے کہ اگر وہ تمہیں زندگی مل رہی ہے تو اس میں نیکیاں ہی ہیں نا، ان کا اضافہ۔ جس طرح ہم نے ایک روایت پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی شہید ہوا اور اس کے 1 سال بعد دوسرا بھائی طبعاً اس دنیا سے رخصت ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لوگوں کے تعجبات کو دیکھا کہ لوگ تعجب کر رہے تھے، یار فلاں وہ جو اس کا بھائی تھا وہ شہید ہوا۔ فرمایا تمہیں اس کا سال پہلے شہید ہونا نظر آ گیا، لیکن اس نے سال کی نمازیں اس سے زیادہ پڑھی ہیں، سال کے روزے اس سے زیادہ رکھے، تو اس کا اجر کہاں جائے گا؟ وہ نہیں تمہیں نظر آ رہا؟ تو ہمارے جو بھائی ہیں ہمیں کیا طریقہ سکھایا؟ انتم سلفونا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے، لیکن جتنا عرصہ اللہ نے زندگی دی ہے اس کو نیکیوں سے آراستہ کیا جائے، اس کو نیکیوں سے مزین کیا جائے، تب یہ صحیح معاملہ ہوگا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان معاملات کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہم